بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالیں۔ اس بچت کے لیے ہوتا ہے تلوار کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال، اور یہاں روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اور جس میں سے 6 چیزیں فرمایا احتیاط کا۔ نمبر 1، نگاہوں کی حفاظت، کسی بے میل جگہ پر نہ پڑے، نہ لڑکا نہ لڑکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس سے اللہ کے خوف سے بچ رہے حق تعالی شانہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب میں دل میں محسوس کرتا ہے۔ یہ اس کے طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان النظر سہام من سہام ابلیس مسموم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جس نے شہید کیا، اس نے اپنا خنجر کئی ماہ تک ڈبویا ہوا تھا زہر میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تھوڑی سے لگا، خون نکل آیا، اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس حالت میں آپ حیران ہوں گے، اس حالت میں غلام کا ٹخنا چھپا ہوا تھا، شلوار کو ازار کہتے ہیں، غلام کا ٹخنا چھپا ہوا تھا۔ اب بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اسے ٹخنا چھپانا حرام ہے، اتنا حصہ آگ میں جلے گا، باقی حصہ کا عیش کرے گا۔ ایک کانٹا چبھ جائے پورے جسم کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور اس اوپر سے جو لباس آ رہا ہو، موزہ پہننا منع نہیں، اوپر سے احرام، جبہ، لنگی، ٹراؤزر، شلوار، پائجامہ، ٹھیک ہے۔ اور بھی احادیث مبارک ہے مسلم شریف میں، ٹخنا چھپانے والوں کے 4 عذاب ہے جو 4-5 مرتبہ بیان کر چکا، جب اللہ توفیق دیں گے پھر بیان ہو جائے گا، اچھا میرے دل میں اتر جائے بات۔ اس حالت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے غلام، اپنے ازار یعنی شلوار کو اوپر کر۔ سنیں آپ، اس حالت میں بھی یعنی کہ ٹخنا چھپانا کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ غلام سے اس حالت میں فرما رہے ہیں جب اللہ سے مل رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما، اور مدینہ شریف کی موت تدفین نصیب فرما، مدینہ شریف کی موت نصیب فرما تاکہ جنت البقیع میں جگہ ملے، یا پھر دیکھ لیجئے کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر میں جگہ ملی۔ اے اللہ شہادت کی موت عطا فرما اور مدینہ شریف کی موت، کیونکہ میت کو دوسری جگہ بھیجنا منع ہے، دوسرے شہر میں جیسے ہوتا ہے نا، نہیں، میت کو دوسرے شہر لے جائیں گے، بھائی دوسرے شہر سے آئے ہوئے ہوں، یہاں کوئی بھی نہ ہو، احکامات الگ ہیں۔ اور ویسے آبائی گاؤں وہاں ہے، وہاں لے چلو میت کو، لیکن فی الحال 4 دن سرد خانے میں رکھو کیونکہ کینیڈا سے بیٹا آ رہا ہے۔ بتائیے کتنا پورے گھر کو تباہ کیا ہوا ہے، اور سنت پر عمل نہیں۔ لیکن بہرحال اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کہیں اور ہوتی، پھر مدینہ شریف میں تدفین کیسے ہوتی؟ جسم کو منتقل کرنا تو منع ہے، تو یہ زہر کے ذریعے ایک شہادت ہوئی، اور مدینہ شریف میں جگہ بھی ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر میں۔ کیا بات ہے، اللہ کی شان ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ رکھی تھی اپنے لیے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگی تھی نا، اس کا واقعہ پڑھ کے سناؤں گا، برداشت نہیں ہوگا۔ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اما عائشہ روتے روتے، وزن کم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم الگ۔ دیکھو اس وقت بھی بدبختوں نے نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں اس وقت 100 سے زیادہ لوگ گرفتار ہیں، جس میں سے 9 کی پھانسی دے دی گئی۔ کل آئے تھے بہت بڑے اس میں کردار کرنے والے، مجھے فوراً یاد آ گیا، میں نے کہا آپ کو تو زیادہ پتہ ہے، لیکن میں نے ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے مفتی اسلام آباد کے، ان سے سنا ہے کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں آگے گرفتار ہو رہے ہیں۔ یہ سچ ہے؟ کہا بالکل سچ ہے۔ میں نے کہا ایک علم بہت بڑا رکھنے والا، سفید داڑھی، بتاؤں گا نہیں اس نے قرآن پاک سے کیا کیا، دل کانپ رہا ہے، بتا نہیں سکتا، وہ یاد ہے کہ وہ میں نے ہی تو پکڑا ہوا تھا۔ یعنی کہ جو بڑے فورسز ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے مقابلے پر آ گئے ان کے مریدین، کہ ہمارے شیخ کے لیے آپ ایسا بولتے ہیں، اور جب پکڑے گئے وہ روتے روتے نڈھال ہو گئے۔ وہ جناب میڈیا، موبائل، مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کریں تو قیامت بھی آ جائے تو کم ہے، آگ برس پڑے کم ہے۔ شاید آپ لوگ یقین نہ کریں، لیکن ہمیں کسی کا ووٹ تو لینا نہیں،
اب اخبارات تو پڑھتے نہیں اللہ کے کرم سے، نہ اخبار میں یہ خبریں آتی ہیں، نہ میں اس پر بحث کرنا ہے میڈیا پر. ہمارے لیے الحمدللہ، آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے وہی الہی کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کافی ہے. یہ حسد ہے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا، اس لیے تکلیف ہوتی ہے. نوجوان بوڑھے دہریے ہو رہے ہیں، تقریباً 80 سے اوپر مسلمان گرفتار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اب تک گستاخیاں ابھی کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دین پھیلا ہے. آپ دیکھ لو، آپ اور دین پھیلا ہے. آسیہ ملونہ نے جو کمینہ پن کیا، آج بیٹھی ہوئی ہے دوسری جگہ، تو کیا زندگی گزری اس کی، لا یموت فیہا ولا یحیا، جو دوزخ کی زندگی ہے، نہ حیات ہے نہ موت ہے. یہ بڑی سزا ہے. یہ آپ دیکھیں گے زیادہ تر کی عمر بھی طویل ہوگی. دیکھ لینا آپ، زیادہ تر کی بات بتا رہا ہوں، سب کی نہیں. عذاب ہے ان کی زندگی پر. آسیہ ملونہ کے کمینے پن کی وجہ سے مسلمان ہونے والی کوئی تعداد بڑھی یا گھٹی؟ کوئی مسلمان الگ ہوا اور جوش چڑھا مسلمانوں کو، اور انہیں تحقیق کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور بڑھ گئی. اور یہود و نصارہ نے قرآن پاک کی تفسیریں ہر بار پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مقابلہ پڑھا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے بھائی. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. آپ سوچو، آپ آج 1400 برس ہو گئے، لیکن دیکھو کیسا جگمگا رہا ہے دین. جو آسمان پر تھوکے گا تھوک اس پر ہی گرے گا. اگر اس کو سخت ترین سزا دی جائے اللہ کی طرف سے، اس کے بعد کوئی گستاخی نہیں ہوگی، لیکن ڈھیل ہے تاکہ توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے. ہم اور اکڑ جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو خدا کی قسم کسی ووٹ کی ضرورت ہی نہیں. ابھی سورج نکلے گا، کہتا دلیل تو سورج ہے. ارے بھائی اندھا ہے کیا؟ سورج ہے نا، نابینا بھی اگر ہے تو تپش سے بتا دے گا سورج نکلا ہوا ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب میں ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اگر اللہ فرماتے ہم آپ کا ذکر بلند کر دیں گے تو انتظار ہوگا نا. تو محبوب کا انتظار تو نہیں کرایا جاتا، انتظار میں تکلیف ہوتی ہے نا. ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آ کر پوچھا کہ کس طرح آپ کا ذکر اللہ نے بلند کیا؟ ادب سے پوچھا. وہی آئی حدیث قدسی، اذا ذکرت ذکرت معی، اے میرے محبوب جہاں جہاں میرا نام آئے گا وہاں وہاں آپ کا نام بھی آئے گا. 1 کروڑ دفعہ کوئی کلمہ پڑھ لے، آدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی گواہی نہ دے، ہمیں اس کا کلمہ قبول نہیں ہے. جب جب مؤذن اشہد اللہ الہ کہے گا، اس کو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑے گا، چاہے اذان ہو چاہے تکبیر ہو. جناب آپ ایک مزہ سنیں گے. 4 سنت ہم پڑھ رہے ہیں، 4 نہیں، کوئی بھی 2 سنت پڑھ رہے ہیں، 4 سنت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 2 نفل پڑھ رہے ہیں یا 4 سنت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک. التحیات کے بعد اگر درود شریف پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد تک پہنچ گئے، سجدہ سہو کرو. ہیں اس میں سجدے سہو کی کیا بات ہے؟ ہمارے محبوب کا نام بھول سے لیتا ہے؟ چل سجدہ سہو پڑھ. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رکوع 1 ہے، سجدے 2 کیوں ہیں؟ رکوع 1 ہے، 2 سجدے کیوں ہیں؟ سوال جواب ہم نہیں کر سکتے. ان اللہ کے پیاروں کا سوال بھی ہوتا ہے، جواب بھی ہوتا ہے، تاکہ امت کو کبھی سوال آئے تو پریشان نہ ہو. 2 سجدے کیوں ہیں؟ دوسرا سجدہ اس لیے، ابے مردو تو نے 1 سجدہ نہیں کیا نا، لے ہم 2 کرتے ہیں. اب نام میں گڑبڑی ہو رہی ہے. پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان اکڑتا تھا کہ اب مجھے ایک راز پتا چلا ہے، 1 سجدہ نہیں کرے گا وہ ہم تھوڑی ہوگا، فکر کرو. اب سب فرشتے پریشان. جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا سب نے سجدہ کیا، شیطان اکڑا ہوا رہا. جب یہ اٹھے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، شکر کا سجدہ ادا کیا کہ الحمدللہ ہم نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تب بیان ہو چکا ہے نہ ہونے کے برابر، 1.5 مہینہ کورونا سے پہلے. اب تک الحمدللہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے سیرت کے بارے میں، بہت مختصر لیکن ایمان کو گرم کرنے والی بات ہے. جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا نا، تو وفد آ رہے تھے کہ آپ جائیں آپ جائیں، یہاں سے وفد جا رہے تھے. کسی کو بھیجا وہاں کے جو تھے مکے کے کفار میں سے، وہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو ہمارے ساتھ جانور ہیں،
احرام پہنے ہوئے ہم لڑنے تھوڑی آئے ہیں، ہمیں موقع دے دو اور مان کے ہی نہ دیں، ٹھیک ہے؟ جب واپس گئے، یہ جو کفار کی طرف سے آئے تھے سردار، کہا بھائی مان لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات، کسی بادشاہوں کے بچوں کو بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوک پھینکتے ہیں نا، ایسے عاشق صحابہ رضوان علیہ مجمعین لے کر مر لیتے ہیں، وضو کے پانی سے پہ جھپٹتے ہیں، ایک اشارے پر اچھل پڑتے ہیں، ماشاءاللہ۔ ان سے کون لڑ سکتا ہے بھائی؟ پھر کیسے فتح مکہ ہوا؟ انشاءاللہ باتوں اور باتیں نکلتی ہیں نا، وہ فتح مکہ کیسا ہوا؟ تو کیا ہے؟ ان النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، نظر بازی شیطان کا تیر ہے، زہر میں بجھایا ہوا۔ کتنے برس کا بجھایا ہوا ہے شیطان کا تیر؟ یہ تو غلام نے زہر ڈبویا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے حدیث قدسی میں، من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، جس نے میرے خوف سے نظر کی حفاظت کی، نام میرم بار بار بتاتا رہتا ہوں، اس کے موجودہ ایمان کو حلاوت ایمانی میں بدل دوں گا۔ جو نور کا آپ نے واقعہ ابھی سنا، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رات الحمدللہ مولانا مفتی ارشاد صاحب دامت برکاتہ تشریف لائے تھے، 11:15 پر مجلس ختم ہو چکی تھی، پھر حضرت نے بیان کیا، کبیر والا کے محتمم صاحب، آخری اعتکاف حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ مفتی ارشاد صاحب نے کیا تھا۔ اب عجیب معاملہ تھا، پتہ نہیں کیسے ذہن سے نکل گیا، ورنہ میں میسج کرا دیتا ہوں، اتنے بڑے اللہ والے آ رہے ہیں، ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب وہ واقعات سنا دیتا آج کو، میرے خیال میں 2 بج گئے تھے، اب 1:30 پونے 2 بج گئے تھے، ماشاءاللہ۔ ایک لمحہ ان کے ساتھ بیٹھ لینا 1,00,000 برس کی بے ریا طاعت سے بڑھ کر ہے، ایک لمحہ بیٹھ لینا۔ یک زمانہ صحبت باؤ لیا، بہتر سے 1,00,000 سالہ طاعت بے ریا۔ جناب بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرقات میں فرماتے ہیں، وقت ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا فی اشارۃ الی بشارت حسن الخاتمہ، خاتمہ ایمان پر ہوگا، باقی عبادات پہ ثواب، نظر کی حفاظت پر اللہ کی ذات، اور خاتمہ ایمان پر حلاوت ایمانی۔ لیکن بھائی عمل کے بعد صرف ایک نظر آدمی بچا لینا اللہ کے لیے، اس کو جو مزہ ملے گا نا، مٹھاس ملے گی، اس کا دل چاہے گا دوسری نظر کی حفاظت کروں، اور جو نظر کی حفاظت نہیں کرے گا فوراً زنا کے خیالات، فوراً ناپاک۔ یہ تو پہلی نصیحت ہے زبان کی، پہلی نصیحت ہے یہ زبان کے بارے میں۔ آگے کیا ہے جناب؟ دوسری چیز کیا ہے؟ زبان کی حفاظت، پہلی نظر کی حفاظت۔ جہاں آپ جس کتاب کو دیکھیں گے آپ کو ملے گا رمضان میں 2 چیزوں کی فکر کر لیں، اللہ والا ہم بن جائیں گے، آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فریج خریدتے ہیں، بھائی گارنٹی ہے؟ کہا یہ گارنٹی، بھائی یہ گارنٹی ہے، بس بالکل لے لو بھائی۔ کتنی گارنٹیوں پر اعتماد کر رہے ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، ضمانت ہے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1 2 جبڑوں کے بیچ میں یعنی زبان، 20 زبان کی گناہ بار بار بتاتا رہتا ہوں۔ نمبر 2 کھل کر سمجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 2 ٹانگوں کے بیچ میں شرم گاہ، اس کا مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر کوئی قرآن پاک کی تفسیر بتائے، یہ جو آیت پڑھتے ہیں کہ شرم گاہ کی حفاظت نہیں ہوگی، ارے صاحب یہ صاحب بیان کرتے ہیں، کھل کر بیان کرتے ہیں، کھل کر گناہ ہو رہا ہے، پھر انہیں تو روکو، جا کر گھر گھر گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، اللہ ماشاءاللہ ان کو تو روکو، جو روک رہا ہے قرآن پاک کا حدیث پاک کی دلیل دے کر، اے صاحب کھل کر بیان کرتے ہیں۔ 5 سال کی بچی عرب کی، وہ جب قرآن شریف پڑھے گی اور یہ باتیں آئیں گی، اس کو پتہ نہیں ہے، بڑے چیمپئن بنتے ہیں، اللہ کھل کر سمجھائے، اس پر کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کی بات ہے، یہ عبادت پر عبادت کر رہے ہیں، تلاوت پر تلاوت چل رہا ہے، گھر میں چھڑائی پردہ ہے، زیادہ ہم بات کرتے ہیں بیان میں سفید داڑھی رکھ کر، اپنے پوچھو دل سے، میں اپنے دل سے پوچھوں، شرم نہیں آتی بڈھے؟ گھر میں چھڑائی پردہ ہے، بیٹیاں نام محرم کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، نام محرم گھر کے اندر گھسے چلے آ رہے ہیں، ارے صاحب آپ کا داماد جا رہا ہے دوسری بیٹی کے کمرے میں، بھائی میری بیٹی کی خوشیاں اس کے ہاتھ میں، اس لیے میں منع نہیں کر سکتا، سب جواب دینا، میری آپ کی بیٹی کی خوشیاں کس کے ہاتھ میں؟ تو اللہ کو خوش کرے نا، حرام کھا رہے ہیں فکر نہیں،
بیانات پر بیانات، باپ کی وراثت نہیں دی، 30 سال ہو گئے، ماں کی وراثت نہیں دی، 40 سال ہو گئے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، عاشق اور طوفان بنے ہوئے، دین کے کام میں آگے آگے، جوانی برباد کر رہے ہیں، حرام کام شیو کر کے، حرام کام ٹخنا چھپا کر، حرام کام، عاشق بنے ہوئے، اپنی عبادت پر نظر ہوتی ہے۔ آج میں نے بیان کیا، اتنے لوگ تھے، رات کو پتا چلا لائیو بیان 17 ملکوں میں سنا گیا، وہ جی اتنے شہروں میں سنا گیا، گاؤں میں اتنے سنا گیا، ہیں جی واہ واہ، بس تعریف مل گئی، واہ 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 واہ۔ اپنے کو ویسا سمجھنا حرام ہے، نیک سمجھنا، اس کی اصلاح نہیں کراتے۔ قرآن پاک صحیح نہیں ہے، ہمارے پاس وقت لگا رہے ہیں۔ ایک صاحب سے کہا، میں نے کہا ہمارے یہاں شرط ہے، وہاں سے چلی آ رہی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، چاہے آپ حافظ ہیں، چاہے آپ عالم ہیں، چاہے مفتی ہیں، چاہے قاری ہیں، قرآن پاک سنانا ہوگا۔ ایک صاحب یہیں موجود ہیں، کہا شیخ مجھے تو قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آتا۔ جی یہی موجود ہیں اور لگے ہوئے ہیں رات دن قرآن پاک کو صحیح کرنے میں، اللہ کتنا خوش ہوں گے۔ پہلے دین کے کتنے کام کر رہے تھے، کبھی نہیں بتایا کہ قرآن پاک پڑھ، بس لگے ہوئے ہیں دین کا کام، دین کا کام۔ یہ قرآن پاک کون سا کام ہے بھائی؟ جب ترجمہ غلط ہو گیا نماز ہوگی، جب نماز نہیں ہوگی تو جوتے پڑیں گے یا کیا پڑیں گے؟ یا اللہ میں پتہ ہی نہیں تھا، ہم قاف کو کاف پڑھ رہے تھے، قاف لام با قلب، اس کا مطلب دل۔ اگر کوئی یہاں سے پڑھ لے قلب، اس کا مطلب کتا۔ جاؤ قرآن پاک کی آیت حدیث پاک دیکھ لو، جوتے پڑھتے نہیں پڑھتے؟ پھر قاف یہاں سے ادا کیا قلب، اس کا مطلب دل۔ اور ترجمہ تھوڑا بتا دیتا ہوں آپ کو، تھوڑا سا، صرف زیادہ بات نہیں اس وقت۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، جو قلب سلیم بھلا چنگا دل لے کر آئے گا جنت کی طرف جائے گا۔ اب میں ترجمہ نہیں کروں گا، ڈر لگتا ہے پکڑ نہ ہو جائے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لائے گا۔ اب خدا نخواستہ اگر قرآن پاک صحیح نہیں کرایا، اب دیکھو ترجمہ کیا ہو جائے گا، قلب کا مطلب کتا۔ اب ترجمہ دل میں سوچ لو، زبان سے نہیں کہنا، بس ایک ہی کافی ہے بات، لیکن نہیں، بس یہ کام دین کا کام ہے۔ شیخ کے بعد بیٹھے رہو رات دن، بس لگاؤ 4 مہینے لگاؤ، بیٹھے ہوئے۔ یہ سمجھ نہیں ہے نا دین کی، جو اصل جو فرض ہے اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ اور فرض تقویٰ ہے، تقویٰ میں قرآن پاک بھی صحیح کرنا ہے۔ فرض اللہ کی دوستی ہے، تقویٰ ہے، کف النفس عن الہوا، گناہ کے خیالات ہیں، دبا دیا اللہ والا بن گیا۔ کل مرکزی بیان تھا، ویسے تو جمعرات کو ہوتا ہے رمضان کے بعد، اور اتوار کو زور سے پہلے، یہ زور کے بعد تھا کل غالباً، کل اتوار۔ آنے سے پہلے ایک نوجوان اندر آ رہا ہے، کوئی منع نہیں اندر آنا، آ کے مجھے پرچی دے دی۔ ابھی موقع نہیں اس کا، 1 گھنٹے پر اس کو بیان ہوا، لیکن ابھی موقع نہیں کہ اللہ کے راستے کا غم کیا ہے، درد دل کیا ہے، ملے گا کیسے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسے بیان کرا دیا۔ اذان قرآن پاک صحیح نہیں نا، اذان کا جواب دینا ہے، اور آخر میں وہ دعا جس سے خاتمہ ایمان پر ہوگا، حلاوت ایمانی ملے گی۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ۔ اب صاد کو سین پڑھ رہا ہے، وہی بات ہوگی، کاف کو قاف، اس کو کاف پڑھ رہا ہے۔ غاد کہاں سے ادا ہوگا؟ دعاد پڑھ رہا ہے۔ ایک گیا حکیم کے پاس، کا جناب میرے پیچھے مرد لگ گیا ہے۔ کہ بھائی آپ کے پاس مرد لگ گیا تو پولیس کو رپورٹ لکھاؤ۔ ارے نہیں بھائی، ہمارے پیچھے مرد لگ گیا ہے۔ تو بھائی تو پولیس کے پاس جاؤ نا۔ کسی نے کہا یہ مرد نہیں کہا، یہ کہہ رہا ہے مرض لگ گیا ہے، لیکن غوا کو یہ دال پڑتا ہے تو کہہ رہا ہے مرد لگ گیا۔ بتائیے آپ فیصلہ کر لو، آپ کتنا فرض ہو گیا۔ دیکھو اتنا مزے کے ساتھ، بھائی پنکھے کھولو نا، لوگوں کو تکلیف ہوگی، میرے سائڈ کے بند رکھیں، ان کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں۔ دیکھو کتنا آسان ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میرے دوست کو گوبھی پسند ہے، غور کرنا۔ ایک آدمی کہتا ہے میرے دوست کو گوبھی پسند ہے، وہی اس کا دوست کہتا ہے میرے دوست کو گو بھی پسند ہے۔ گو مانے پخانا۔ دیکھو فرق کر دیا نا، مخلوق کے کلام میں ترجمہ غلط ہو گیا، خالق کے کلام کی کیا بات ہوگی۔ اور رمضان کے علاوہ بھی مغرب کے بعد یہاں قرآن پاک صحیح ہوتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اب تو زور میں مغرب کے بعد قرآن پاک کی تصحیح ہوتی ہے، کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا، کوئی پیسہ نہیں۔ اس لیے اللہ فکر عطا فرمائے تو کام بنتا ہے، ورنہ کام نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اٹھو مت بیٹھو۔ باہر کسی نے کہا کہ شیخ نے کہا اٹھو مت بیٹھو، ترجمہ غلط ہوا، غلط ہوا نا بھائی، اٹھو مت بیٹھو، اور کہنے والا کہہ رہا ہے اٹھو مت بیٹھو۔ اب آپ مجھے بتائیں اس کو صحیح آپ کریں گے یا باہر والا کرے گا؟
آپ لوگ کریں گے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بات پہنچانے والا کون؟ ہاں صحابہ رضوان علیہ مجمعین. اور ہم بکواس کر کے اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہیں. اب ایک صاحب کل ملے، کل شاید ملے، ہاں کل حاجیہ کل ملے شاید، بہرحال جب بھی ملے کہا میں حیات صحابہ رضوان علیہ مجمعین پڑھی، ایمان تازہ ہو گیا. ہدیہ ملتی ہے کتاب مفت میں اللہ کے کرم سے. آنکھوں سے آنسو نکلیں گے کہ ہم نے یہ جملہ غلط تو نہیں کہہ دیا تھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہاں تو نہیں کیا، ہمارا ایمان تو نہیں چلا گیا. مفتی صاحب کے پاس جائیں گے، پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی مفتی صاحب کے پاس مت جاؤ، وہ جو ہے کافر بناتا ہے، اللہ کے بندے بناتا نہیں ہے. ایک نقطہ بڑھا لو، کافر بتاتا ہے. کب بتایا جب آپ نے پوچھا؟ اس نے تو آپ کی گردن نہیں پکڑی آ کے مفتی صاحب نے گھر آ کر آج آپ نے کیا جملے کہے تھے. ہم نے کہا کہ مفتی صاحب یہ معاملہ ہم نے کیا ہے داڑھی کے بارے میں، داڑھی ہوتے ہوئے بھی میں نے یہ جملہ کہا ہے. اس کو بند کریں، ان دونوں کو میرے سائڈ والے بند کریں. تو مفتی صاحب فرمائیں گے بھائی کلمہ پڑھ لو اور نکاح ٹوٹ چکا نکاح کر لو، کوئی کارڈ تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ مفتی صاحب کو ہم پر احسان ہے یا نہیں؟ بس ختم بات. جہاں دین کے کام میں لگے ہیں ایسی عشق کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالی وسلم، اور خود کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں. استنجا کا طریقہ ہی نہیں معلوم. سنتوں کے بارے میں 3 دن سے کیا بات چل رہی ہے کہ دجال سنتوں پر عمل نہیں کر سکتا، اور شعبدے باز جو دین کا نام لیتے ہیں آج بھی وہ کبھی سنت پہ عمل نہیں کر سکتے. ایسا سختی کا معاملہ ہے. اور پھر اس کا فائدہ کیا ملتا ہے کہ جو سنتوں پر عمل کرے گا دجال کا ایک تو سورہ کہف ہے جمعے کے دن پڑھنا پوری، یا 10 آیتیں شروع کی 10 آخر کی، اور دوسرا کنو مع صادقین، تیسرا پتہ چلا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ملفوظ سے کہ سنتوں پر جو عمل کرتا رہے گا دجال کے چکر میں نہیں آئے گا. یہ شعبدے بازی جو کرتے ہیں نا، ہوا پر اڑ رہے ہیں، یہ جناب اوپ کر کے ملتان کی مٹھائی لا رہے ہیں، تو اس سے زیادہ تر خواتین حضرت مجدد نے فرمایا معروم ہو جاتی ہیں. اور جو یہ عادتیں نہیں ہیں نا، یہ عادت کے خلاف بات ہوئی نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کے کرامت حق ہے حدیث پاک میں، یہ کرامت نہیں ہے، شعبدے بازی ہے، آنکھوں کی بندش ہے. تو جو لوگ اس چکروں میں زیادہ رہیں گے دجال کے ساتھ وہ زیادہ ہوں گے، کیونکہ وہ بھی عجیب باتیں کرے گا نا، مار دیا زندہ کر دیا، حالانکہ تو شعبدے بازی ہے. وہ بات اللہ میرے دل میں بھی اتار دے. جس کو یہ ملفوظ بھیج رہا ہوں دعائیں دے رہے ہیں کہ ہمارے تو مولانا غلام یاسین صاحب سے میں نے کہا میں آپ کو بھیج رہا ہوں، ان کو بھیجا پڑھ کر اور دعائیں لکھی تھیں کہ بڑا ایمان تازہ ہو گیا. کہ عجیب بات لکھی ہے. اس لیے ہم بھی آج سے سنت پر عمل کرنے کی فکر کریں، اللہ اس کی فکر عطا فرمائے. جناب حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ صوفیہ نے بے محل کی تفسیر یہ کی ہے، بے محل نظر نہ پڑے، اس کی یہ تفسیر کی ہر اس چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالی شانہ سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کر دے. فیس بک یوٹیوب میں کیا ہے، اللہ سے ہٹ کر دوسری طرف توجہ چلی گئی نا. بد نظری کیا ہے، لڑکوں کا چکر کیا ہے. اب تو اتنا زیادہ بے حیائی بڑھ رہی ہے میڈیا کی وجہ سے، موبائل وغیرہ کی وجہ سے، ان کے پروگراموں کی وجہ سے، کہ بس کیا عرض کریں کیا حالات ہے اس وقت. اللہ حفاظت فرمائے اپنا. ایک عنوان ہے 7 صفات کا جو ابھی تو نہیں بیان کر سکتا، لوگ کیا کہیں گے. سارے گناہوں کی وجہ ایک جملہ ہے، لوگ کیا کہیں گے. انشاءاللہ تعالی شروع کروں گا. اس وقت کے حساب سے تھوڑا بہت عرض کر لیتا ہوں رمضان مبارک کے بارے میں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات. جناب ایک تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا ملفوظ بیان ہو چکا ہے کہ کلابی تقوی نہیں حقیقی تقوی اختیار کرو. ارشاد فرمایا کہ صاحبو یاد رکھو کلابی کتے والا تقوی اختیار نہ کرنا کہ کتا جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ الگ کر لیتا ہے، مگر کھانے میں نجاست بھی سامنے آ جائے گند وہ بھی کھا جاتا ہے. بس ٹانگ کو تو بچایا اور منہ کو آلودہ کر لیا. ایسے ہی بعض لوگ وظیفوں کو تقوی سمجھتے ہیں اور حرام سے نہیں بچتے. دیکھا
حرام کا رشتہ دار دے رہا ہے، پتا ہے حرام ہے 100% آپ پھر بھی لے لیتے ہیں. پتا ہے کہ افطار کے اندر گناہ کبیرہ ہوں گے، بد نظری بے ہے، پھر بھی اپنے بیوی بچوں کو وہاں لے کے جا رہے ہیں. خوشبو والی چیزیں کھا کر چند گھنٹے میں بدبو والی نکالنے والی چیزوں کے لیے اللہ کو ناراض کر. اسی لیے تقویٰ فرض ہے، اور اس تقویٰ کے لیے یزکیم اصلاح کرانا فرض ہے، اور اس کے لیے کونوا مع صادقین سچوں کے ساتھ رہنا فرض ہے. حضرت مجدد فرماتے ہیں میں اس کو فرض کا فتویٰ دیتا ہوں، میرے پاس موجود ہے پورا جملے مبارک. سوال یہ ہے کہ جو چیز فرض ہے اس کے اوپر دھیان نہیں. خود آدمی دیکھ لے بیشتی دور کے 7ویں حصے میں یا یہاں سے جو حضرت رحمت اللہ علیہ کی کتابیں ملتی ہیں، خود دیکھ لے کہ یہ گناہ میرے اندر ہیں یا نہیں، اخلاق حمیدہ سے میں دور ہوں یا نہیں، شکر ہے یا نہیں، صبر ہے یا نہیں. خود دیکھ لے گا وہ اخلاص ہے یا نہیں، تقویٰ ہے یا نہیں، خود دیکھ لے گا. پھر بھی سمجھ نہیں آتی، پتا ہے دیکھ رہا ہے میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، نماز صحیح نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہے، میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں بتا بھی نہیں رہے. پھر میں نے ساتھی سے کہا جو قرآن پاک سکھاتے ہیں بھائی نماز کا طریقہ سکھائیں، اذان اور تکبیر سنت کے مطابق سکھائیں. تو کل یا پرسوں ساتھی نے پرسوں کل تو نہیں ہوا تھا زور کے بعد کہ بتایا کہ پرچہ لکھ کر بتایا کہ ہماری نماز قاری صاحب نے صحیح کرائی، ایمان تازہ ہو گیا. جب قرآن پاک صحیح نہیں ہے تو سورہ فاتحہ میں 26 غلطیاں ہوں گی. شاہ ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 26 غلطیاں نکالتے تھے، جگہ جگہ روک لیتے تھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ہاں یہاں سے ادا کرنا ہے، یہاں سے ادا کر رہا ہے، الحمد کہہ رہا ہے، ترجمہ غلط ہو گیا. مجھے تو نہیں معلوم، قاری صاحبان کا معاملہ ہے. 26 غلطیاں حضرت شاہ ولی صاحب رحمۃ اللہ نکالتے تھے. یہ خوش ہے کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، تراویحاں پڑھ رہا ہوں، خوش ہے. اتحیات صرف قاری صاحب کو دوپہر کو سنا دیں، آپ جو زیادہ وہ ہے نا، دعائے قنوت سنا دیں، درود شریف سنا دیں، چلیں آگے بات نہیں. جس کو شوق ہو، جیسے آدمی کو شوق ہے کہ ڈبل قرآن شریف صحیح کرا رہا ہے. ایک اور صاحب ہے وہ بھی دعائیں دے رہے ہیں. پچھلے کچھ 6-7 مہینے پہلے ایک قاری صاحب آئے تھے جن کا اپنا مدرسہ 150 بچوں کو پڑھاتے ہیں. جب وہ جانے لگے تو مل کر قاری صاحب کو دعائیں دینے لگے. کہ میں رو رہا ہوں کہ میں نے اب تک جو بچوں کو پڑھایا میں نے ظلم کیا، اللہ مجھے معاف فرما دے. قاری صاحب ہو کر لیکن کیا عرض کریں، ہمیں شوق ہی نہیں ہے. بس جو چیز فرض نہیں اس کے پیچھے لگے ہوئے، اور جو چیز فرض نہیں اس کی ضد کرتے ہیں نہیں فرض ہے. بتاؤ کیسے فرض کہہ دیا بھائی؟ جو چیز اللہ نے فرض نہیں کی آپ نے کیسے کہہ دیا فرض ہے؟ دلیل لاؤ اس پر. جیسے اب یہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں، ان کی ڈیوٹی دوسری جگہ اور اس کے بعد گھر دوسری جگہ، چلا لگانے آئے یہاں. تو میں سوالات کرتا ہوں، بیوی عمل سے تو نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے آپ کا یہاں آنا. آخری مہینہ، 8واں مہینہ، 9واں مہینہ، تو جوش. والدین کل ایک دوست کو بھگایا یہاں سے، پرچہ لکھ کر دے رہے ہیں کہ والد صاحب کی طبیعت بہت ناساز ہے، میں تراویح پڑھوں کوئی ہے ہی نہیں ان کی خدمت والا. اب مجھے پتا ہے بہت زیادہ طبیعت ناساز ہے ان کی. میں نے کہا اب کیا کر رہے ہو بھائی؟ فوراً مفتی صاحب سے پوچھو، گھر جاؤ. ان صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ تو کچھ مہینے سے آپ تو دوسرے شہر میں ہیں، تو وہیں آپ کا گھر ہے؟ کہ نہیں میرا گھر تو اس شہر میں ہے. میں نے کہا پھر آپ جب یہاں چلا لگا کر جاؤ گے آپ تو آپ کا ڈپارٹمنٹ ایسا ہے کہ آپ کو زیادہ چھٹی دیں گے؟ پھر وہ کہا نہیں، افسر نے کہا کوشش کر کے دوں گا نا. تو اس کا مطلب آپ کا بیوی کے پاس 4 مہینے سے زیادہ بغیر گزارا ہو جائے گا آپ کا، یہ تو منع ہے. اور بچے بیچارے کہاں جائیں گے کہ بابا عید پر نہیں آ رہا؟ میں بھائی یہاں خشکی نہیں ہے، اللہ کے حدود بتائے جاتے ہیں. یہاں سورہ توبہ کی آیتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے حدود کا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے حدود کا فرمایا اس میں. تو حدود یہ ہے کہ آپ ابھی ٹائم کم کرو، جا کے بکنگ کراؤ، اور یہاں عید نہ کرو، آپ جاؤ بچوں کے ساتھ عید کرو. آج دعائیں دے رہے ہیں، پیر دبا رہے ہیں بھائی صاحب. میں نے کہا اور دباؤ. شریعت کا راستہ، سنت کا راستہ اسہل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے. جائز نہیں ہے اس کا نکلنا. بیوی کو اس وقت 9ویں مہینے میں بیوی کو دل ہوتا ہے شوہر ساتھ رہے، خدا نخواستہ 70 تک جانا ہو تو سسر تو محرم ہے لیکن وہ جائے گا، شوہر کے علاوہ کون جا سکتا ہے؟ پھر یہ عورتیں بدنام کرتی ہیں کہ کبھی داڑھی والے سے شادی نہیں کرنا، یہ ہمیں ایسے موقع پر چھوڑ کے بھاگ. اب ایک اپنی بیوقوفی پر اس کو دین سے محروم کر دیا دوسری عورتوں کو بتا کر. خبردار ان کے پاس نہیں آنا،
خبردار، یہ اس طرح ظلم کرتے ہیں یہ لوگ. اور پھر کچھ کہو کہ میں غمگین ہوں تو ڈانٹ الگ پڑتی ہے. جہاں تک کہ طلاق کی دھمکیاں، اللہ معاف فرمائے، اور جانے سے مت روکو، ورنہ یہ ورنہ یہ ورنہ یہ. کہ آج بھی سحری سے پہلے دعائیں دے رہے تھے رات کو. میں نے کہا دل خوش ہے؟ کا بہت خوش ہے. پہلے کیا کر رہے تھے؟ شیخ آپ پر جان فدا، یہ آپ کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. جیسے بیوی کا نام آیا، اچھا آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے جی. آپ یہاں مجھے پھنسا رہا ہے. آپ کہتے ہیں شیخ کی اطاعت ہے نا شیخ، ہے جی. بہرحال اگر یہ کہہ بھی تو نہیں رہنے دوں گا یہاں پر، اور ضد کرے گا تو اس کے کھانے میں جمال کوٹا ملا دوں گا. ایک قطرے پر جو ہے 40 دست لگیں گے. پھر بیوی خود ہی یاد آئے گی کہ اگر کچھ ہو گیا تو 70 پر بیوی ہی پہنچے گی نا، اور تو کوئی نہیں پہنچے گا، اس لیے باغ بیوی کے پاس جا. شریعت سنت کا راستہ اسہل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے. بال کیسے ہونے چاہیے، چہرہ کیسا ہونا چاہیے، ٹخنے کا کیا معاملہ ہے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، زبان کے 20 گناہ کون سے ہیں. جس کو کینہ جس کے دل میں ہوگا، شب برات میں جب بنی کلب کی بکریوں پر بال سے زیادہ لوگوں کی مغفرت ہوگی، اس کی نہیں ہوگی، شرابی کی نہیں ہوگی، ماں باپ کے ستانے والے کو نہیں ہوگی. حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہ کی کتاب ہے شب برات کے نام سے، شب مغفرت کے نام سے لکھا ہے ٹخلے چھپانے والے کی مغفرت نہیں ہوگی. پھر شب قدر میں نہیں ہوگی معاملہ. کینے کا پتہ ہی نہیں ہے تو معافی کس بات کی؟ جب کینے کا پتہ ہی نہیں ہے اصلاح کس بات کی؟ کیسے کینے کے اندر پھنس گیا؟ اصلاح کا کیا فرق پڑتا ہے، کیا ضروری ہے؟ تو کینے کا مطلب بتا دو، اسے بچنے کا طریقہ بتا دو، بس ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے نا بچنے کا طریقہ بیشتر میں لکھا ہے، عمل کر لو. ڈاکٹر کی کتاب پڑھ کر اپنا علاج کرا لو، انجینئرنگ کی کتاب پڑھ کر اپنا گھر بنا لو. کیوں بھائی؟ گھر بنا لو. ہاں، MBA کی کتاب پڑھ کر بغیر ڈگری کے کمپنی میں جاب کر لو. ایک آدمی نے اخبار میں پڑھا کہ بہت مہنگی تنخواہ کے ساتھ جو ہے وہ تنخواہ کے ساتھ نوکری مل رہی ہے. پڑھا لکھا بیچارہ تھا نہیں، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. جاہل وہ ہے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے. صاف بات دیکھ لے قرآن پاک حدیث پاک کے حساب سے، تفصیل کا موقع نہیں، علماء سے پوچھ لیں. جاہل وہ ہے جو قرآن پاک حدیث پاک پہ عمل نہ کرے. باقی پڑھا لکھا نہیں ہے تو کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے نا. کہ لنگی پہن کے دفتر میں چلا گیا اور لوگوں نے کو پتہ ہی نہیں چلا، سیدھا CEO کے کمرے میں چلا گیا اور کرسی پر دونوں پیر رکھ کر اور اس سے دیکھ رہا ہے. وہ پریشان ہو گیا. کہا بھائی آپ کس لیے آئے؟ کہا میں CEO کی پوزیشن کے لیے آیا ہوں، یا ڈائریکٹر یا HR گیٹ کے لیے آیا ہوں. لنگی پہنی، کرتا پھٹا ہوا، جیب سے جو ہے شناختی کارڈ بھی آدھا نکل رہا ہوا تھا. یہ جگہ ہے نا لوگ خیال نہیں کرتے، نوٹ نکلتے رہتے. کہا بھائی آپ، اس نے کہا جان چھوڑو، آپ تنخواہ کیا لیں گے؟ کیا 5 لاکھ لوں گا. CEO کی تو حالت خراب ہو گئی. کہا ہم آپ کو 5 لاکھ بھی دیں گے، ڈیفینس میں بنگلہ بھی دیں گے، آپ کو جو ہے وہ چوکیدار، ڈرائیور، گاڑی اور خانسامہ بھی دیں گے، اور آپ کے بیٹے کو لندن پڑھانے ہی بھیجیں گے. تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ کہا مذاق شروع کس نے کی تھی؟ 5 لاکھ تنخواہ. بھائی میرا بھی تو یہی معاملہ ہے، بیان کر کے عمل نہ کر، ماں باپ کو ستا. جس کی سفارش اللہ تعالیٰ نے سفارشیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارشیں فرمائی. بیوی کو ستا، تھپڑ مار، گالیاں دے، جس کی سفارش اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جس کی سفارشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. غصے کے بارے میں کل مفتی ارشاد صاحب دامت برکاتہ نے کیا فرمایا تھا؟ 3 نشانیاں بتائیں اللہ کے پیارے کی، لیکن وہ بیان ہوا نہیں ہوا. یہ بھی اللہ والے کی نشانی ہے. آیتیں پڑھی، 3 آیتیں پڑھی اور بیان نہیں ہوا. اللہ کے پیاروں کی نشانی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. نمبر 1 جو غصے کو پی جاتے ہیں، اس کا مطلب غصہ آئے گا. غصے والی بات پہ غصہ نہیں آئے گا، آئے گا نا، لیکن پی جاتے ہیں. کہیں پینے کا نہیں بھی حکم ہے. اب آپ کہیں گے کہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی ہوئی اور اس نے غصہ کر کے ہاتھ اٹھا دیا، قرآن پاک پہ عمل نہیں کیا. چل بے، قرآن پاک پہ عمل نہیں کیا، بڑھایا. تو یہ احکامات کو مفتی صاحب بتائیں گے، علماء بتائیں گے. عالم بھی کہے گا کہ بھائی میں مفتی نہیں ہوں، آپ یہ مفتی سے پوچھیں. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے. ان سے ہزاروں کی تعداد میں علماء، مفتی صاحبان، شیخ الحدیث جڑے ہوئے تھے. لیکن مسئلہ آتا تھا
اتنی کاپیاں حضرت کی میں نے دیکھی تھی، اتنی کاپیاں میں نے خود دیکھی. حضرت لکھتے تھے، مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا یہ وقت یہ سوال، پھر جو مفتی فرماتے مفتی صاحب اس کو لکھ لیتے. حضرت والا کاپیاں میں نے خود دیکھی حضرت والا کی. ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عالم کو پوچھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. اسی لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم دوزخ کی طرف جا رہے ہیں. زکات ہی نہیں دیتے. بیوی کو ایک جیب خرچ اتنا دینا ہے جس سے اس کا سوال نہ پوچھیں. گھر کے لیے خرچے کا سوال پوچھ سکتے ہیں. ایسا ہدیہ ایک دینا ہے. میرا عمل ہے، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ بیوی پر جتنا ظلم، گالی، دھکا، طلاق کی دھمکی، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کمینہ ہے شخص یہ. اور تشریح میں لکھا ہے بے غیرت بھی ہے، ذلیل بھی ہے، گھٹیا بھی ہے، اور کمینہ بھی ہے، اور ہجڑا بھی ہے. یہ اپنے کمزور پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور بیان کے لیے آگے آگے ہے جی. نیکیاں کمائی، جیسے اوپر ٹینک ہے نا پانی کا، اور پانی بھر گیا، 3 دن اب پانی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، ٹوٹیاں تو کھلی ہوئی ہیں، اب پانی تو ختم ہو گیا، اب کیا کریں. اسی طرح یہ دل جو ہے ٹینک ہے، اس میں نیکیاں جمع ہو رہی ہے. آنکھ کی ٹوٹی، جو شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب روز پڑھی جاتی ہے نا، فضائل رمضان، اسی میں تو لکھا ہے روزے دار کو 6 چیزوں سے احتیاط کرنا ہے. آنکھ کی ٹونٹی کھول دی، کان کی ٹونٹی کھول دی، زبان کے 20 گناہوں کی ٹونٹی کھول دی، ہاتھ کی کھول دی، دل میں گندے خیالات پکا رہے ہیں. اب لیکن افطار کرا رہا ہے. کیوں؟ میں بھائی بیان کرتا ہوں نا، تو 250 کی یار کنات لگا دو نا. جن کو بلانا ہے میسج کر دیں کہ 8 سال کی بچی مردوں میں نہیں جائے گی، 8 سال کا بچہ مردوں میں نہیں آئے گا. فوٹوگرافی لعنت ہے، حرام ہے، فوٹوگرافی نہیں ہوگی ہمارے گھر میں. مرد عورت الگ الگ ہوں گے. دیکھتا ہوں کتنی عورتیں آتی ہیں. جس زمانے میں حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جو ولیمہ ہے اس میں صرف پاکولا ہوگی، کون آتا تھا؟ حیدرآباد سے 8,000 کا پیٹرول جلائیں، 5,000 کا بیوٹی پارلر کریں، نیا جوڑا بنائیں، اور مرد بھی ہمیں نہ دیکھیں. تو فائدہ یہ ہے، ایک پاکولیا کے لیے جائیں. یہ ہے. کتنے آتے تھے پوچھ لو ذرا. جو عقل مند تھے جلدی جلدی نپٹا دیا اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو، پاکولا میں کام بن گیا. حتیٰ کہ 10 سال والی کی بھی شادی کرا دی ولیمہ کا. یہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں یار، تھوڑا چھوڑنا بھی جائے گا نا لمبی لمبی بھائی ہے جی. تو اب یہ غصے کو ہم روکتے ہیں، بیٹیوں کو برے جملے کہتے ہیں، منوس کہتے ہیں. بیٹیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ اب کیسے ایک بات 5 منٹ میں ہو سکتی ہے ساری باتیں؟ لیکن وہ بربادی ہے نا. اولاد کی بد دعائیں لیتے ہیں، اس کو نماز نہیں پڑھتا، خانقاہ میں یا کسی جگہ نہیں جاتا، گالیاں پڑتی ہیں، مار پڑتی ہے، اور دین سے دور کر دیا، اپنی تربیت نہیں کرائی. والکاظمین الغیظ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو غلام وضو کرا رہا تھا. اس زمانے کا لوٹا مٹی والا گرا، چوٹ لگی، کپڑے بھیگ گئے. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے غصے سے دیکھا، غلام بھی کیا غلام تھا، فوراً آیت پڑھ لی والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں. آج ہم کو کوئی نصیحت کرے منہ توڑ دیں گے اس کا، اللہ معاف کرو. تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ جانتا نہیں ہے میں نے شیخ کے پاس کتنا وقت لگا رہا ہوں، تو کیا ہو گیا وقت لگا رہا ہوں؟ تو احسان کیا کیا کوئی؟ بتلانا بھی نہیں چاہیے، یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا. بس حضرت منع فرماتے تھے مت بتاؤ شیخ کے ساتھ کتنے سفر کیے ہیں، کتنے چلے لگائے ہیں، کتنے سہروزہ لگائے ہیں، کتنا 1 دن 2 دن لگا، مت بتاؤ. تو ہمیں نہیں معلوم. کہ کیسے؟ کہ بھائی جب قبول ہوگا آسمان پہ تو بتا دیں گے. اپنے عمل کو ظاہر کر رہا ہے، ریا اور شرک خفی کر رہا ہے، اصلاح نہیں کرائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے شیخ کے ساتھ 4 سفر بار کے کیے ہیں، 2 عمرے کیے ہیں، شیخ کے ساتھ میں سفر پر آخر تک ساتھ تھا، اور شیخ کے ساتھ میں نے 3 18 روز لگائے. کس نے پوچھا؟ اگر پوچھا بھی تو یہ جواب ہے، بھائی مجھے معلوم نہیں ہے، جب آسمان پر پتہ چلے گا قبول ہوا ہے تو میں بتا دوں گا. شاگرد کتنے آپ کے؟ بھائی مجھے نہیں معلوم. ہاں آپ نے قرآن پاک پڑھاتے ہیں، آپ کو ہر مہینے آپ کو پتا ہے کیا معاملات ہیں. نہیں بھائی، جب قبولیت کا پتہ چلے گا تو. اور نیکی آتی ہے، اصلاح نہیں کرائے ہر ایک سے لڑے گا، ہر ایک کو کافر کہے گا، ہر ایک کو جہنمی کہے گا، ہر ایک کو حقیر سمجھے گا. میری جو ہاں میں ہاں ملا ہے، ارے بھائی یہ بہت پیارا آدمی ہے، بھائی یہ نیک ہے. اور جو کہے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے شیخ، ارے بھائی زیادہ عقل مت لڑاؤ، ہم سے زیادہ کیا سمجھتا ہے تو. تکبر آ گیا، آرام، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. رائی برابر تکبر ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا. دوسری روایت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نشانیاں فرمائیں. برتر الحق غمت الناس، حق بات قبول نہ کرنا، کسی انسان کو حقیر سمجھنا. بتائیے اب آپ کسی انسان کو یعنی کافر کو بھی حقیر نہیں سمجھ سکتے، کفر سے نفرت کر سکتے ہیں. اتنا بڑا گناہ ساتھ لیے چل رہے ہیں ہم لوگ. جا وہ بھی حرام. اور صدیقین کے سروں سے نبیین کے بعد
صدیقین کے سروں سے سب سے آخر میں جھا اور تکبر نکلتا ہے. تکبر کے پوٹ بنے ہوئے ہیں. جو یہاں نہ آئے اس کو حقیر سمجھتے ہیں. چھوڑو یار کیا دوستی لگاتے ہو, شیخ کے پاس تو آتے ہی نہیں ہو. آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے دوسروں کو؟ بھائی کدھر لکھا ہے, دلیل لاؤ. تو حضرت علی رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے غصے کو پی لیا. غلام آگے بڑھ گیا, والعافین عن الناس, جو انسانوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. فرمایا غلام میں نے تیری خطاؤں کو بھی معاف کر دیا. غلام آگے بڑھ گیا, واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. فرمایا جا غلام تجھے آزاد بھی کر دیا. نمبر 1 سوال اپنے آپ سے, میں غصے کو پیتا ہوں؟ جواب آئے گا نہیں. ٹھیک, ہار گئے. پی لیا, چلو. میں انسان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں؟ نہیں, ہار گئے. اچھا چلو جیت بھی گئے جناب. احسان, پھر جناب خطاؤں کو معاف کر, پھر احسان بھی کیا. ہاں یہ ہے اللہ کے پیاروں کی نشانیاں. اور بھی ہیں, بس اپنے دماغ میں جو ہے اس میں چلتے رہو, بس نیکیوں کو دیکھتے رہو, باقی زبان کی 20 گناہ کی فکر نہیں. شب قدر میں کینے والے کی مغفرت نہیں ہوگی. جب پتہ ہی نہیں ہے تو معافی کس بات کی. قطع تعلق کیا ہوا ہے کیونکہ اس نے مجھے کہہ دیا. کیوں کہا؟ میں تو فلاں 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 فلاں. رات سنا نہیں تھا فرحان میاں کا درس قرآن کا انداز اور دوسرا ملا کر, کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا پیشاب نکل جاتا تھا اور کہتا ہے میں خدا ہوں, نعوذ باللہ. ابے تیرا تو منہ ہی نکل جاتا ہے, تیری تو ٹینکی لیک ہے. دیکھو, اور جس نے نقل کی تھی درباری, لکھا مولوی فرحان بتا رہے تھے, جملے لکھے ہوئے درباری موسیٰ, اور مسخرہ تھا. اللہ نے اس کو بچا لیا ڈوبنے سے, صرف اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتا تھا. کیا عرض کریں, تو مفتی اور علمائی کا کام ہے ماشاءاللہ بیانات کرنا, درس قرآن دینا. درس قرآن میں ہم نہیں بیٹھیں گے, اللہ معاف فرمائے. اصلاحی بیان چھوڑو یار. یوزکیم کو اللہ نے فرض کیا ہے, اس کی فکر ہے نہیں, نفلی چیزوں میں لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا میرے لیے کریں, اللہ مجھے اللہ والا نیک بنا دے, اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے. اللہ مجھے نفسی غلامی سے نکالے, جو شیطان کا بھی باپ نفس ہے. کتنے کو پتا ہے؟ جو 5 نفس برسوں بیان کیے تھے نا قرآن پاک سے, 3 باقی 2 رہ گئے تھے. کیا معلوم کون ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن؟ کون ہے؟ سب کہیں گے شیطان. وہ شیطان نہیں ہے جناب, اس سے بھی بڑا دشمن ہے ہمارا نفس. اب پتہ ہی نہیں ہے 5 نفس کون سے, تو اصلاح کس بات کی؟ شیطان کو کس نے مردود کیا؟ شیطان سے پہلے کون شیطان تھا؟ بوڑھے ہو گئے تب جا کے پتا چلا. شیخ رب اللہ جب عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے پاس کہ اصل دشمن نفس ہے اور ہمارے پہلو میں رہتا ہے. یہ قریب کا دشمن ہے, شیطان دور کا دشمن ہے. قریب کے دشمن کا خیال کریں گے, دور کے دشمن کا؟ قریب کے دشمن کا ہم نے خیال کیا. بوڑھی ماں کے پاس بیٹھنا, اس کو خوش کرنا, ہنسانا عبادت میں. بیمار ہے ماں بیچاری, نہیں. اگر ایک حضرت والا, بس اس پہ ختم کرتا ہوں. شیخ العرب والا جم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب طبیعت ناساز ہوئی تو حضرت والا اپنے اس غلام سے بیان کراتے تھے, دوسروں سے بھی. تو ایک آدمی نے مجھے کہا کہ حضرت آج کل تم سے زیادہ بیان کرا رہے ہیں. اس مسجد اشرف میں ایک نوجوان ہے, 16 برس سے اعتکاف یا 14 برس سے اعتکاف کر رہا ہے. اس کی جو بڑی بہن ہے وہ شادی ہو گئی, چلی گئی. اب بیمار ماں, فالج ماں, اس کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. جب اس کو ہم نے سمجھایا, جملہ سننا, تو کہنے لگا کہ میں کم کر لیتا ہوں, میں 14 برس سے اعتکاف کر رہا ہوں. اگر میں نے اس بار اعتکاف نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے اعتکاف نہیں کیا. یہ نیت مولانا صحیح ہے؟ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ شرک آ گیا, شرک خفی آ گیا. دیکھیے الحمدللہ میں نے بیان کیا سارا. قرآن پاک کی آیتیں مجھے یاد نہیں, کل بھی ساتھی نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے سنائی تھی سورہ توبہ کی, کہ جتنے دین کے کام ہیں ان کے حدود پوچھنا علماء سے. ہم پوچھتے نہیں, پتہ مولانا منع کر دیں گے کہ مت جاؤ شیخ کے پاس فی الحال. تو یہ بیان ہوا 2-3 دن, غور سے سنیے گا. اگلے سال پھر بیٹھا وہ, بات نہیں مانی, مفتی صاحب کی بات نہیں مانی, اکڑ. اب بتائیے, اب جو مخلوق کے لیے عمل کرے اس کے تو منہ پر مار دیا جائے گا عمل. اس وقت کیا کرنا ہے یہ ہے, اس وقت مجھے کیا کرنا ہے. بابا اماں اللہ کے پاس چلے گئے, میں یہاں وقت لگا رہا ہوں اللہ کے کرم سے. بابا کو خدا نہ خواستہ میری ضرورت ہو اور میں یہاں بیٹھا رہوں, پکڑ کا خطرہ ہے. جناب یہ بتانے والے کتنے ہیں. میرے بابا اللہ مغفرت بے حساب فرمائے, ایک وقت بتایا ہوا تھا
کہ رات کو اتنے بجے تم نے میرے پاس آنا ہے، میں مسجد سے آ چکا ہوں گا قرآن پاک پڑھ کے، ٹھیک ہے؟ ایسا لگتا تھا دل پہ کانٹے گھس رہے ہیں واپس جاتے ہوئے، کیوں اسی وقت مجلس شروع ہوتی تھی، میں باہر کھڑا رہتا تھا، گھڑی دیکھتا رہتا تھا، پھر اب جاؤ بابا کا دل نہ دکھ جائے۔ ایک دن حضرت والا رحمۃ اللہ نے مجھ سے 2-3 بار ایسا ہوا، ارے بھائی تم فیروز میاں گئے نہیں؟ میں نے کہا حضرت دل ہی نہیں چاہ رہا جانے کو، یہاں جنت کا مزہ خالق جنت کا مزہ ہے، اس لیے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ فرمایا بدھو اب تجھے اللہ خانقاہ میں نہیں ملیں گے، تجھے اب اللہ ربا ابا کے پاس ملیں گے۔ بتاؤ ایسے بتانے والے کتنے ہیں؟ اب میں بتاؤں ہی نہیں حضرت والا کو تو میرا قصور ہے نا۔ جتنے دین کے شعبے ہیں اس میں اطاعت نہیں ہے تو شعبے کا قصور تو نہیں ہے نا، ہمارا قصور ہے، جذباتی ہے نا ہم لوگ، تو ہمارا قصور ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے نا بھائی۔ ایسے چکر دے کر آ جاتے، کئی بار ایسا ہوا کہ پتا چلا دوسرے شہر سے آئے اور وراثت نہیں دی اور شکایت آ گئی گھر سے، تو ان کو کہا گیا آپ نے وراثت تقسیم نہیں کیا آپ نے، اور ہمارے پاس یہاں بیٹھے ہوئے سفر میں بھی ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ سمجھایا کیا، وہ چلے گئے، کہ وراثت تقسیم کر کے پھر آتا ہوں۔ پھر وہ آ گئے، وقت لگایا، جب ہم واپس آئے تو پتا چلا جھوٹ بولا ہے، وراثت تقسیم نہیں کی۔ اب بتاؤ شعبے کا کیا قصور ہے؟ اس کے بعد جب کہا گیا اس کے بعد آنا ہی بند۔ پیسے نکلنے پڑتے ہیں نا بھائی، پیسے نکالنے پڑتے۔ ابھی ایک نوجوان، اس کے والد صاحب کا انتقال ہوا، ہمارے ہی خاندان میں رشتہ دار تایا کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے۔ کل میں نے دکھایا تھا اس نوجوان کو یا پرسوں، میں نے کہا یہ دیکھو ایک ہی بیٹا ہے، اور دوسرے دن فتویٰ جمع کرایا یہاں استفتاء کہ وراثت کس طرح ہوگی، اور کہا میں ایک ایک پائی اپنی بہنوں کو اور والدہ کو دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جوان دیکھو آپ، اللہ والوں کے ساتھ تعلق، اصلاح کی فکر، اور الحمدللہ کل یا پرسوں آدھے سے زیادہ تقسیم بھی کر دی جائیداد۔ اور دوسری طرف ہم سفید داڑیاں ہو گئیں، بس بیان کرو، تعریف کماؤ اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سارا کام چھوڑ کے پہلے وراثت تقسیم کرنی ہے۔ ایک ایک لمحہ گناہ میں گزر رہا ہے، سستیاں کر رہا ہے جان بوجھ کر۔ میں اس لیے بہنوں کو نہیں دے رہا ہوں کہ پلاٹ کی قیمت بڑھ رہی ہے، جب ڈبل ہو جائے گی نا تو میں دوں گا۔ انتقال ہو گیا تو اب اور وارث بڑھ گئے، تو آپ کون ہوتے ہیں ڈبل کرنے والے بھائی؟ آپ ڈبل بادشاہ ہیں کیا؟ ہاں بھائی ماں یوسف، آپ ڈبل شاہ ہیں کیا؟ ہے جی نہیں، جو اس کا حق بنتا ہے ان کو حق دے دوں۔ آخری بات بتا کر ختم کرتا ہوں۔ میرے ایک بہت عزیز تر دوست میرے پاس آئے کہ ایک میرے فیکٹری کے آنر نے مجھے بھیجا ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا ہے شراب، زنا، جوا میں، تو وہ چاہتا ہے کہ جائیداد جو ہے وہ بہو اور ان کے نام کر دے، پوتے کے نام پر۔ بھائی مفتی صاحب، یہ لوگ دارالعلوم میں گئے، سوال لکھ کر دیے، گھر کے افراد ساتھ گئے کہ یہ لڑکا جو ہے نا شراب اور اس میں مبتلا ہے، تو اس کے جو جائیداد بنتی ہے، نہیں مفتی صاحب نے فرمایا کہ اب محروم نہیں کر سکتے لیکن زندگی میں اس طریقے سے تقسیم کر لیں۔ تو وہ جب تقسیم کرتے کرتے انتقال ہو گیا، بہت بڑی جائیداد رہ گئی۔ میں مسائل نہیں بتاتا، نہ میں بتاؤں گا اس معاملے میں ایک چیز بتانے والا ہوں۔ تو بڑی جائیداد باقی رہ گئی۔ اب سب دارالعلوم کورنگی پہنچے اور بتایا کہ یہ حالات ہیں، اس کے اتنے، اس زمانے میں اتنے لاکھ بنتے ہیں، ہم 3 خاندان کے بڑے ہیں، اس کے پیسوں سے ہم کاروبار کریں گے اور پھر جب یہ شراب چھوڑ دے گا کر دے گا تو ہم کو دے دیں گے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ آپ اس پیسوں کا مالک وہ ہے، آپ پر کسی کا قرضہ ہو اور آپ اس لیے نہیں دیں گے کہ شراب پیتا ہے یہ، فرمایا فوراً پیسے دو ان کو۔ آپ کون ہوتے ہیں ان کے پیسوں پر بزنس کرنے والے؟ اور بہت برسوں پرانا فتویٰ میرے ریکارڈ میں رکھا ہوگا۔ پیسے واپس کیے انہوں نے لڑکے کو، اس کو نوجوان کو، جک مارتا ہے مارے جا کر، پیسے تو آپ کے ہیں ہی نہیں نا، آپ تو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ ہے دین۔ آج اسی دین کی تو کمزوری ہے، زبان پر تو ہے، دل میں نہیں اترا، اصلاح نہیں کراتے، بد نظریاں چل رہی ہیں، بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، جہنم کی طرف جا رہی ہیں، خاموش۔ بیٹے کے پاس، بیوی کے پاس موبائل، پتہ ہے جہنم میں لے جانے والی بات ہے یہ، لیکن نہیں، چھوڑو یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب، میرے دل میں پہلے بات اتار دے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔